بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 12 فروری بدھ کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے، اس میں اپڈیٹس ہیں، اہم خبریں اور پھر ان کا خلاصہ تجزیہ۔ جمہوریت بحال کرو، فوج کو امریکہ سے حکم آیا۔ یہ کس کا حکم تھا آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا GHQ کو ایک اور خط، نظام دین کے نام اور جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رابطے، اس کا فیصلہ، اور ساتھ DGISPR اور مریم نواز کے یونیورسٹی دونوں کے بعد آرمی چیف نے بھی خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا، طلباء سے خطاب۔ اور 5 ججز نے عامر فاروق کو نتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا، سینیورٹی فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ اور آج عجیب و غریب سما دیکھا گیا، حکومت کے اپنے ڈپٹی اسپیکر نے ظلم کی گواہی دی اور اپنی حکومت پر پھٹ بھی پڑا۔ پنجاب میں ظلم و ستم پر انکوائری شروع۔ اینکرز کا لنڈا بازار آج بھرتی ہونے والا PTV آج کنگال ہو گیا۔ ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے معاوضے ختم۔ سعودی وزیر خارجہ نے دورہ امریکہ کینسل کیا، بڑا اہم معاملہ ہوا۔ اور خان نے آج پارٹی میں بھی بہت سارا کلین اپ آپریشن، بہت سی چیزیں کیں، اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور 4 بھائی پشاور سے، محمد ظہیر، محمد ناصر، محمد عثمان اور عبد الوارث، یہ چاروں پشاور سے پچھلے فروری سے غائب ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں گئے، اس کی تفصیل سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے ضرور۔ سب سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومت کے لیے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ روز امریکہ سے ان کے لیے ایک نیا حکم آ رہا ہے۔ ابھی پچھلی ٹویٹ، پچھلا پیغام، اس کا دکھ ختم ہوتا نہیں، ایک نیا دکھ آ جاتا ہے۔ جو ولسن پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، وہ ٹویٹس بھی کر رہا ہے، خطوط بھی لکھ رہا ہے۔ اور آج تو بہت بڑا بریک تھرو ہوا، جس کا میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا رہا تھا کہ امریکی پاکستانیوں کا وفد جو ولسن سے ملنے گیا ہے۔ اور یہ جو ولسن امریکی کانگریس کا بڑا اہم رکن ہے، دفاعی کمیٹیوں کا، آپ کو پتہ ہے سینٹ کا، بڑے اہم عہدوں پر کام کر چکا ہے۔ محسن نقوی اسی سے ملنے گیا تھا، یاد رکھیں۔ پاکستان میں جمہوریت، آزاد عدلیہ، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ، اور یہ جو کام پاکستانی رچرڈ گرنیل سے توقع کر رہے تھے وہ یہ کر رہے ہیں۔ فرسٹ پاکستان گلوبل، ان کی ٹیم ہے پاکستانی کمیونٹی، ڈاکٹر عثمان ملک ہیں، ڈاکٹر نغمانہ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے۔ یہ تینوں لوگ وفد میں گئے آج، اور وہاں پر باقاعدہ بائنڈنگ ریزولوشن کا ذکر ہوا۔ اس میں میگنسکی جو سینکشنز ہیں، ان افراد پہ جو ان جرائم میں انسانی حقوق کے حوالے سے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا، پابندیاں لگوانا، اور یہ ان کا مطالبہ آج پورا ہوا، جس کے بعد اس کے پھر اعلامیہ جاری کیا گیا، امریکہ کی پاکستانی پالیسی، تعلقات، فارن پالیسی کا ذکر۔ اور پھر جو ولسن نے اس کے بعد ایک ٹویٹ کی اسٹریٹ کہ جمہوریت کو بحال کرو، اور یہ بات اس نے پہلے فوج سے نہیں کی تھی، اس نے وزیر اعظم کو، صدر پاکستان کو اور آرمی چیف کو، لیکن اس دفعہ اس نے براہ راست یہ ذکر کیا کہ جمہوریت کو بحال کرو، پاکستان ملٹری کو کہا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس کی وجہ الیکشن میں جو پتن کی رپورٹ ہے، یہ قرارداد کے ساتھ جوڑنے کے لیے اب امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا 368 اراکین کی منظور ہوئی ہے۔ اب پتن کی رپورٹ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی توجہ دلاؤ نوٹس میں بائنڈنگ ریزولوشن میں یہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ چوتھے گیئر میں معاملہ چلا جائے گا ایک دم۔ اس سلسلے میں عمران خان کا جو تیسرا ممکنہ خط ہے، 6 نکاتی خط آنے والا ہے، اس میں بھی پتن کی رپورٹ بڑا اہم معاملہ۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں بار بار، یہ پیغام ان کا ہے کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا اس میں معاملہ ہوگا، خط میں عدلیہ کے معاملات ہوں گے، آئین قانون کے معاملات ہوں گے، 9 مئی 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن، اور آرمی چیف کو سمجھانے کی کوشش دوبارہ کہ ہم جو نازک موڑ سنتے ہیں ہمیشہ سے، اب واقعی وہاں پہنچ چکے ہیں، اس کے آگے خدا نخواستہ گہری کھائی ہے، اس میں سے بچنا مشکل ہے۔ نفرت کا وہ عالم ہے، یہ جو پریشر کوکر بن رہا ہے، یہ 1971 کی طرح دوبارہ نہ پھٹ جائے۔ اس حوالے سے تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بھی رپورٹ آئی ہے پتن کی وار آن ووٹرز کا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ الیکشن میں جو دھاندلی کا معاملہ ہوا، اسے 1 سال گزرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ووٹرز جو انتخابات کا ٹرن آؤٹ، اس کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ اتنا اہم معاملہ اور اتنی اہم رپورٹ ہے کہ کاشف عباسی جیسے صحافی، جسے اسٹیبلشمنٹ ایک نیوٹرل صحافی سمجھتی تھی، جب عمران ریاض پر تشدد ہوتا ہے اسے یہی کہا جاتا ہے کاشف عباسی کی طرح رپورٹنگ کیا کرو، اس کا پروگرام بند کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ میری بھی آپ سے درخواست ہے، اور عمران خان کا پیغام بھی ہے کہ اس رپورٹ کو بار بار عوام تک پہنچایا جائے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں رہنے والے غور سے سنیں کہ کس طرح پاکستانیوں کا حق چھینا گیا۔ اب ان حصوں کو کاٹ کے آپ ضرور شیئر کریں، اس تاکہ یہ پیغام ہر ایک تک پہنچے۔ یہ جو دھاندلی کے انہوں نے 64 طریقے، ویسے تو 173 طریقے ان کے پاس جو انہوں نے آزمائے، لیکن 64 طریقے جو 1 سال ہو گیا ہے، ٹرن آؤٹ کا ابھی تک پاکستانیوں کو نہیں پتہ۔ سپریم کورٹ کا باقاعدہ حکم نہیں مانا جا رہا کہ 70 سے زائد خواتین کی اقلیتوں کی نشستیں جو خالی ہیں وہ فل کریں، وہ نہیں کی جا رہی۔ پہلی دفعہ جو سول افسران، بیوروکریٹس کو الیکشن میں لگائے گا، جو اب خود تسلیم کریں ایک ایک کر کے کہ دھاندلی ہوئی، الیکشن میں ہم واردات کر گئے تھے، جیسے مردم شماری، حلقہ بندیاں، اس میں تبدیلیاں، تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی انتخابات جو ابھی تک انہوں نے نہیں مانے، خان کو نااہل کر کے نشان چھینا، امیدوار دستبردار کاغذات چھینے، مسترد کیے، تحریک انصاف کو کوئی جلسہ، جلوس، ریلی نہیں لگا، کوئی پوسٹر، بینر نہیں لگانے دیا، جھوٹے پرچے اور امیدواروں کی ویڈیوز بنانا، بلیک میل کرنا، صحافیوں کی زبان بندی،
پھر خان کا نام بند کر دینا. تحریک انصاف کے لوگوں پر سینکڑوں کی تعداد میں مقدمے ہیں اس وقت, سینکڑوں کی, اور سینکڑوں کی تعداد میں انہیں آلو کھرچے بینگن یہ ملے. پھر ووٹنگ والے دن بھی انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا, سوشل میڈیا بند کیا, پولنگ کا عمل روکا, لوگوں کو اندر جانے دیا, نتائج بدلے, نتائج اٹھائے, زبردستی تبدیل شدہ فارم, آپ کو پتہ ہے فارم 45 انہوں نے بنوایا, ریٹرننگ افسران کے دستخط ہی نہیں تھے. 208 میں سے یعنی 78% جو فارم 47 ہے اس پر نہ مورے ہیں نہ دستخط ہیں, اور وہ فارم 47 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑے ہیں. نہیں ڈرتے اس سے. ہاں, فارم 49 انہوں نے دینا تھا 14 دن میں, وہ نہیں دیا. پاکستان کے تمام میڈیا نے, انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کر دیے تمام نتائج, اس کے باوجود ان میں تصویریں بدل کر کام واردات ہوئی. پھر دوبارہ گنتی میں الیکشن کے بعد بھی دیکھیں یہ مینڈیٹ چھینتے رہے, الیکشن ٹریبیونل بنا کے وہاں نامکمل انتخابات سینٹ کے آپ دیکھ لیں. اور یہ اتنا بڑا معاملہ, اتنی بڑی چارج شیٹ ہے کہ میرے خیال میں یہی کافی ہے, اور اس پہ بار بار بات کرنی چاہیے, بار بار. ابھی سرور باری صاحب آپ کو پتہ جنہوں نے رپورٹ دی وہ فیفن میں رہ چکے ہیں. اب لوگوں کو فیفن کا نہیں پتہ, یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہے, ایک غیر سرکاری غیر جانبدار تنظیم 2006 کی بنی. اسے بھی US ایڈ اور EU کی ایڈ ملتی تھی. اب اس کا کام انتخابی نگرانی کرنا ہے, ہزاروں جو مبصرین تعینات کرتے ہیں جمہوری, مطلب بڑا پیسہ لگتا ہے, اور یہی US ایڈ ہے جس کی اب تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. یاد رکھیں, اس لیے معاملہ بڑا اہم ہے. اور جو جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں وہ بھی ان کی انتخابی جو بے ضابطیوں کی یہ نشاندہی کرتے ہیں. سرور باری صاحب جنہوں نے رپورٹ دی وہ فیفن میں بھی رہ چکے ہیں, اب پتن میں ہیں. یہ ان کی بھی بڑی پرانی تنظیم ہے, کوئی فنڈنگ نہیں لیتے. سارا آڈٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو فارم 45 47 اس کی بنیاد, ان کا اپنا کوئی ڈاٹا نہیں ہے, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں. ان کا میں نے کافی انٹرویو تفصیل سے کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان نے آج مذاکراتی کمیٹی میں بھی عامر ڈوگر کو شامل کیا, سیاسی کمیٹی میں عالیہ حمزہ کو بھی شامل کیا. خان پارٹی میں کلین اپ آپریشن بھی کرنے جا رہا ہے. 2 سال 8 مہینوں میں تحریک انصاف کی قیادت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں سے پرانے لوگوں کو اب سائڈ پہ کرنا پڑے گا, کچھ نئے لوگوں کو موقع دینا ہوگا. جو ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر لے آئیں پرانے. اب خان اسی پالیسی پہ آپ کو نظر آئیں گی بہت ساری چیزیں, جن لوگوں کی جان خطرے میں ہے وہ اپنا تحفظ کریں. اب احتساب ہوگا, موقع پرست, مفاد پرست, بزدل جو کھرے کھوٹے ہیں ان کی پہچان ہوگی. یہ کچھ تو خود ہی الگ ہو جائیں گے. جو نظریاتی لوگ ہیں, جو اثاثہ ہیں پارٹی کا, جو جیلوں میں قید ہیں, وہ ہیں جو پروٹوکول نہیں لیتے. اور وہ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں اس وقت مشکل وقت میں آپ کو نظر نہیں آئے. اب ان سب پہ شکنجہ سخت کیا جائے گا. بیرسٹر سیف جو صوبائی ترجمان تھے, جب انہیں ہٹایا گیا تو ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے یہ ترجمان ہیں. انہیں پارٹی سے جو ہٹایا گیا وہ خرم ذیشان, جس کا صبح میں نے انٹرویو کیا, اس کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہو رہا تھا. پروگرام کے بعد انٹرویو کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا. ساتھ ملک عدیل اقبال سیکرٹری اطلاعات, بڑا تگڑا بندہ ہے یہ بھی, اس کی میں نے تقریریں سنی ہیں 2-3. اس کے علاوہ جو حماد اظہر صاحب کے انٹرویو ہیں, رسمی طور پر وہ صدر کے طور پر ہیں, کہنے جی میں ابھی پریکٹیکلی کام کوئی نہیں, سرمونیل عہدہ ہے میرے پاس. اور خان نے مجھے کہا باہر نہیں آئے, روپوش ہی رہیں. تو ٹھیک ہے, روپوش ہی رہیں. پھر شیر افضل مروت کے بارے میں بھی آج جو سوشل میڈیا پہ پارٹی سے نکالا گیا, ان کا بھی بیان بھی آیا بڑا اہم. سوابی جلسے کا ان کے اوپر الزام ہے, سلمان اکرم راجہ کی تقریر کو نعرے لگوانے کا. ان کی بھی ایک ایک چیز کو مائکروسکوپک نظر سے دیکھا جا رہا ہے, غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. ان پہ بھی الزامات تو بہت لگ چکے ہیں. ان سے تو خیر میں نے انٹرویو کی درخواست کی ہے, وہ آ کے اپنے الزامات کا خود دفاع کر کے بتائیں. بہت سارے سوالات ہیں. عدلیہ کے حوالے سے بھی بڑی اہم خبریں. اسلام آباد میں 5 ججز جو سینیورٹی کا معاملہ اب سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں, عامر فاروق کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کریں گے. اس کے لیے 3 بڑے وکلاء سے رابطہ بھی ہو جو ان کا کیس لڑیں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت واضح طور پر 2 دھڑے بن چکے ہیں. ابھی جو میاں گل حسن صاحب ہیں اور یہ ڈوگر کا جو عشائیہ تھا, اس میں صرف 8 ججز موجود تھے, کیونکہ سینیورٹی ایشو پر جو ریپرزنٹیشن ججز نے 5 نے بھیجی وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. میاں گل حسن صاحب اس میں ضرور آئے کیونکہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرمی چیف کا بھی بڑا اہم یونیورسٹی کے طلباء سے آج خطاب تھا, اور خطاب کے شروع میں انہوں نے آج کہا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. فتنہ خوارج کی انہوں نے مذمت کی, اور خلیج ڈالنے والی عوام اور ان کے آرمی کے درمیان. یہ یاد رکھیں بڑا اہم معاملہ, کیونکہ عمران خان نے بھی خط میں یہی بات کی ہے کہ خلیج ڈال رہے ہیں, وہ دونوں تسلیم کر رہے ہیں. تو نوجوانوں کو یہ آج بتا رہے تھے, مستقبل کا رہنما بھی قرار دے رہے تھے. دورہ بڑا اہم ہے. اچھا, اس سے پہلے DGSPR کے دورے ہوتے تھے, اس سے پہلے مریم نواز کے دورے تھے, آرمی چیف کے خود دورے, کہ نوجوان نسل کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اور یہی بات عمران خان سمجھا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 18,000 ووٹر پاکستان میں رجسٹر ہو, 64% نوجوان آبادی ہے. یہ بھی محسن اختر کیانی صاحب نے جو بات کی نا اسلام آباد کے جج نے, کہ 45 سال کی عمر کے لوگ ہم تو اب پیچھے ہٹ چکے ہیں, ہم تو فارغ ہو چکے ہیں. اب اپنے مستقبل کے لیے جو سسٹم میں لڑنا وہ نوجوانوں نے. اور یہ سسٹم اتنا بگڑ چکا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی حکومت کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ناجائز گرفتاریوں سے لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. احتجاج کی کال پر جو پکڑ دکڑ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, پھر لاکھوں روپے لے کے رہا کرتے ہیں, پورے کا پورا نظام تباہ و برباد.
صوبائی اسمبلی میں وہ ریٹائرڈ میجر غلام سرور صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ولیمے سے گرفتار کر کے FIR میں ڈال دیا کہ میں موقع سے پکڑا گیا، اور جج کہتا ہے کہ مجھے حوالدار کا حکم ہے کہ 14 دن کے لیے اس کو جیل بھیجیں۔ یہ تو حالات ہیں عدلیہ کے، اب کیا معاملہ چلے گا۔ وہ سائمہ کنول MP ہیں، وہ کہہ رہی تھی پنجاب اسمبلی میں کہ 6 بھائیوں کے گھر میں چھاپا مار کے اسٹامپ پیپر پہ دستخط کروا کے سیاست چھوڑ دو آپ، اور یہ لوگوں کے گھروں میں شادیوں میں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں شادیاں نہ کرو ورنہ ہم تمہاری طلاقیں کروا دیں گے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اس وقت ہر سرکاری ادارہ تقریباً دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ آج دیکھیں 12 فروری ہوگی اور PTV کے جو ملازمین ہیں انہیں جنوری کی تنخواہیں نہیں ملی، جو پاکستان میں پینشنر ہیں ان بیچاروں کو پینشن نہیں مل رہی، جو ریٹائر ہوتا ہے وہ نوکری چھوڑنے پر ہی تیار ہیں، الیکشن کمشنر کا وقت ختم ہو چکا وہ نہیں جاتا، PTV میں ڈائریکٹر ایڈمن ہے وہ ریٹائر ہو گئے، وہ اپنی کرسی چھوڑنے پر تیار نہیں، اس طرح باقی اداروں میں ریٹائر لوگ نہیں جاتے، وہ سب سمجھتے ہیں کہ اس نوکری پہ اب ان کا حق ہے، وہ بھی 3 سے 5 سال کی ملازمت توسیع مانگتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں اضافوں میں لگی ہوئی ہے، انسانی حقوق کی تباہی اور بربادی چڑھی ہے۔ میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، لوگ بار بار پوچھتے ہیں یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آفتاب اقبال آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بہت بڑے دانشور ہیں، زبردست قسم کے دبنگ صحافی بھی ہیں، انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں بھی ایک لفظ استعمال کیا اسکرزوفرینیا کا، اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ میں نے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی کہ یہ معاملہ کیا ہے، کون لوگ ہیں یہ حکومت میں۔ دیکھیں شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی، یہ لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سارے طاقتور لوگوں کے، آپ کو پتہ ہے جن کے کنٹرول میں اس وقت پورا ملک چل رہا ہے، عدلیہ میں بھی اسی طرح جو لوگ ہیں انہیں بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ سب کے سب اصل میں اس مرض کا شکار ہیں۔ یہ جو مریض اس مرض کا شکار ہے اسے ان باتوں پر وہ جن پر یقین کرتا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، جو وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں۔ ان کی آپ بات چیت سنیں کبھی ربط نہیں ہوگا، الجھی ہوئی گفتگو ہوگی، سمجھنا بڑا مشکل ہوگا، پھر ان کا جو برتاؤ ہوگا بڑا غیر متوقع ہوگا، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ان کے۔ اچھا چہرے کے آپ رد عمل دیکھیں، اکثر ان کی جو بڑی بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کی اعلامیہ جس کے آتے ہیں بعد میں بڑے بڑے، ان لوگوں کی تصویروں میں چہرے دیکھیں، کبھی آپ کو ان کے چہروں پر رد عمل نظر نہیں آئے گا، مطلب جذبات کا کوئی اظہار نہیں آئے گا۔ پھر ان لوگوں کی یاداشت بھی کمزور ہوتی ہے، انہیں یہ ماضی قریب کی ہوئی ساری وارداتیں بھول جاتی ہیں۔ یہ لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے پھر کیا کرتے ہیں، تشدد کی طرف۔ ان لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، یقین کریں۔ آپ شہباز شریف کے حالات دیکھیں، مریم نواز کے دیکھیں، وزیر خزانہ کے دیکھیں، وزیر داخلہ کے دیکھیں، ان کے رہنماؤں کے TV کے روزانہ پروگرام کلپس دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات اٹھائیں، آپ کو یقین آ جائے گا میں درست کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی وزیر خزانہ نے کہا جی مہنگائی 9 سال کی کمی ہو 2.4% پہ۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں ملک میں معاشی استحکام آ چکا ہے۔ آرمی چیف کہہ رہے ہیں ملک میں امن و امان آ چکا ہے، فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں۔ عدلیہ والے کہہ رہے ہیں جی عدلیہ بالکل آزاد ہے۔ نواز شریف کی پارٹی کہہ رہی ہے کنگ میکر ہے۔ ان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، IMF کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہے۔ پھر یہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں وہ پریشان ہے۔ پھر جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت موجود ہے، الیکشن صاف شفاف ہے۔ اب یہ سب کچھ آپ جب سنتے ہیں اور گراؤنڈ پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی حالت ہوئی جو میری، تو ان علامات کو جو میں نے بتائی نہیں، آپ غور سے دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ زیادہ تر ذہنی مریض لوگ ہیں ان میں۔ ابھی میں نے حال ہی میں ایک کانفرنس اٹینڈ کی، وہاں پہ ماہر نفسیات تھے بہت بڑے، وہ ذکر کر رہے تھے کہ ہر تیسرے بندے کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ اور مزے کی آپ کو بات ہو، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ظلم کرنے والوں میں یہ بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ آپ پنجاب پولیس کے لوگوں کا ٹیسٹ کروائیں، آپ کو نظر آ جائے گا اس میں زیادہ ذہنی مریض ہوں گے۔ یہ مشہور زمانہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، یہ جو سیریل کلر و قاتل شاتل ہیں، ان کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر وہ زیادہ تر ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے۔ یہ ان کا ایک دفاعی میکانزم ہوتا ہے۔ آپ تاریخ میں بڑے بڑے مشہور ظالموں کی تاریخ پڑھیں، وہ ان بیماریوں کا شکار تھے۔ ہٹلر ہو گیا، اسٹالن ہو گیا، بنڈی ہو گیا، وہ سنے ہوں گے اپنے نام۔ یہ اقتدار کے لیے پھر ہوس اور وہ چیزیں ساتھ ایڈ ہو کے مزید خطرناک ہو جائے۔ ضیاء الحق، ایوب خان، مشرف، یحییٰ خان، یہ سب لوگ ان بیماریوں کا شکار تھے، اس کو کسی نے ان کا ڈائگنوسٹک ہی نہیں کیا۔ اور یہ آج تک قائم ہے، جن حالات میں آج بھی لوگ موجود ہیں وہ اسی طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ دیکھ لیں 8 فروری کو اب تحریک انصاف کا احتجاج ہوا، اس میں 3 کارکنان کی شہادتیں ہوئی، ایک کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا۔ مطلب اندازہ کریں کہ ایک فوت ہوا ہوا بندہ کیا نقصان دے گا آپ کو، اس کے گھر والوں سے احتجاج میں کیا قیامت آ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ ذہنی مریض ہیں، کبھی پیکا لگوا دیں، کبھی عدالتوں کو پیک کر لیں گے، کبھی نظام پہ غلبہ، ایک سیاسی جماعت کو ملک دشمن بنا کے وہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جو لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ مطلب پورے کا پورا نظام آپ کو جو، یہ میں نے اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان ذہنی مریض لوگوں سے، پاکستانیوں کو شر سے بچائے اور جلد از جلد ان کا سدباب کرے۔
ان کا علاج یہی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کو معاشرے سے سائڈ وے کرنا ہو، ورنہ ان کے مقابلے میں جب لوگ خدا نخواستہ کھڑے ہو گئے، جو عمران خان بار بار ذکر کرتا ہے، تو وہ پھر 1971 کے نتیجے میں اس کا ایک ملک ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے خدا نخواستہ۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے اور ان لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔